ماہ رمضان شریف جب ہم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھا گیا ہے کئی لوگوں کا مارکیٹس کی طرف، بازاروں کی طرف عید کی تیاری کے لیے کوئی گلاسز، کوئی واچ، کوئی ڈریسز وغیرہ کے لیے جانا آنا لگا رہتا ہے. لیکن امیر اہل سنت کا طرز عمل دیکھا گیا ہے کہ آپ پر ایک الگ ہی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک افسردگی ہوتی ہے، فراق رمضان کا سلسلہ ہوتا ہے. تو ایسا کیوں؟ اس حوالے سے کچھ ہمیں، ہمارے ویورز کو آپ رہنمائی ارشاد فرمائیں. وسیم بھائی، نیکیوں بھرا مہینے کی آمد ہوتی ہے تو چہرے کھل اٹھتے ہیں. اللہ کے نیک بندے عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت قرآن میں، اوراد و وظائف میں، نیکیاں کمانے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں. جوں یہ نیکیوں بھرا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو ان پر غم کی کیفیت آہستہ آہستہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ نہ جانے آئندہ ماہ رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. ان کے پیش نظر اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ساعت جو ہے اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلنے کا ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہو جائیں. تو لہذا جب ماہ رمضان آتا ہے تو چہرے ان کے کھل اٹھتے ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہوتے ہیں ان کے لیے. اور جیسے ہی یہ ماہ غفران، ماہ رمضان اپنا آخری وقت پورا کر رہا ہوتا ہے، ہم سے جا رہا ہوتا ہے، تو ان پہ جو خوشی کی کیفیت تھی وہ آہستہ آہستہ چلے جانے کی بنا پر، رخصت ہونے کی بنا پر، کم وقت کے بنا پر یہ غم میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. تو میں تو اس موقع پہ یہی گزارش کروں گا، دیکھیے آج جیب پہ موجود موبائل ہو اور کوئی نکال لے، پیسے گم جائیں یا کوئی کاروباری نقصان ہو جائے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کیا کیفیت طاری ہو جاتی ہے. مسکراہٹ والے چہرے بھی ایک غم میں تبدیل ہو جاتے ہیں، سنجیدگی آ جاتی ہے، افسردگی آ جاتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی سے پوچھا کہ بھائی خیریت ہے، آپ پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں، تو کوئی بچے کی بیماری کا ذکر کر دیتا ہے، کوئی کاروبار میں نقصان کی بات کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہو کہ میں راستے میں آ رہا تھا، موبائل اچانک چھین لیا گیا ہے، بس اس وجہ سے تھوڑی سی ذہنی طور پر ٹینشن ہے. تو لہٰذا رمضان تو پھر رمضان ہے، کیونکہ ہم میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ آئندہ سال رمضان ہم پا پائیں گے یا نہیں پا پائیں گے. تو لہٰذا امیر سنت کا وہ کلام بھی یاد آ رہا ہے کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع اے ماہ رمضان. ایک کیفیت ہے کہ رمضان جا رہا ہے، ایک کیفیت ہے کہ بس کسی طرح یہ راضی ہو کر چلا جائے، ایک کیفیت ہے کہ بس جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تراویح پڑھی ہے، سحر و افطار یعنی روزے رکھے ہیں، جو بھی نیکی کی ہے، بس اللہ اسے قبول فرما لے. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان کی خوب خوب قدر کریں. تو دیکھیے وسیم بھائی، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ رمضان جا رہا ہوتا ہے تو اس شکان رمضان افسردہ ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے دوبارہ اس رمضان کو پا پائیں گے یا نہیں پا پائیں گے.